جنگل میں جانوروں نے فیصلہ کیا ایک ادارہ کھولنے کا، اسکول کھولنے کا، اور اس میں پرندے، گلہری اور اسی طرح مچھلی، معذور ذہنی اعتبار سے معذور بھیڑیا اور کتا اور مختلف جو جانور تھے انہوں نے ایڈمیشن لے لیا، اور اس جانوروں نے یہ طے کیا کہ وسیع البنیاد تعلیم کے لیے ایک بورڈ تشکیل دیا جائے۔ بورڈ نے فیصلہ یہ کیا کہ تمام جو جانور ہیں ان کو اڑنا، درخت پہ چڑھنا، زمین کھودنا اور چلنا اور تیرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے سکھائی جائیں گی تاکہ وسیع البنیاد تعلیم دی جا سکے۔ ایک پرندہ جو اڑنے میں بہت ماہر تھا اور اس سبجیکٹ میں پہلے نمبر پہ آتا ہے، واضح رہے کہ یہ تمام سبجیکٹ اڑنا، زمین کھودنا، چلنا اور اسی طرح سے تیرنا اور درخت پہ چڑھنا، یہ سارے سبجیکٹ جو ہے وہ لازمی قرار دیے گئے تاکہ وسیع البنیاد تعلیم دی جا سکے۔ تو وہ پرندہ جو اڑنے میں جو اڑنے والا سبجیکٹ تھا اس میں وہ درجہ اول پہ رہتا، اے درجہ حاصل کرتا تھا، تو اس پرندے کے لیے مشکل یہ پیش آئی کہ بقیہ جو تین چار سبجیکٹس تھے ان میں وہ درجہ سی یا ڈی یا ایف پہ چلا جاتا۔ تو یوں اس نے کوشش کی کہ بقیہ سبجیکٹس کے اندر جو ہے وہ مہارت حاصل کی جائے، تو پرندے نے زمین کھودنے کے حوالے سے جب زیادہ کوشش کی، ٹرائی کی، تو وہ اپنی چونچ بھی زخمی کر گیا اور اپنے پر بھی زخمی کر گیا، جس کی وجہ سے وہ سبجیکٹ جس کے اندر وہ پہلے نمبر پہ آتا تھا اس میں بھی تنازلی ہوئی، اور اب اس سبجیکٹ میں بھی وہ ایف درجے پہ جو ہے وہ چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مچھلی پانی میں تیرنے پہ پہلا درجہ حاصل کر رہی تھی، لیکن باقیہ تمام سبجیکٹ میں وہ ایف یا ڈی جو ہے وہ درجے پہ تھی۔ اس حساب سے جو کتا تھا، کتے نے احتجاجاً جو ہے اس اسکول میں، اس ادارے میں ایڈمیشن نہیں لیا۔ وہ بضد تھا کہ جو بھونکنے والا سبجیکٹ ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خرگوش تھا، خرگوش درخت پہ چڑھنے کے حوالے سے کمزور تھا، تیسرے درجے پہ تھا، لیکن زمین کھودنے والا جو ایرا تھا اس کے اندر جو خرگوش تھا وہ پہلے نمبر پہ تھا، درجہ اے پہ تھا، لیکن جب اس نے درخت پہ چڑھنے کی بار بار کوشش کی، کیونکہ یہ ایریا اس کا کمزور تھا، تو وہ بار بار نیچے گرتا، جس کی وجہ سے ذہنی معذور ہو گیا، اور اس کے باعث وہ ایریا جس کے اوپر وہ پہلا درجہ رکھتا تھا اس میں بھی وہ تیسرے درجے پہ چلا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ذہنی معذور بھیڑیا جو اسی کلاس کے اندر موجود تھا، وہ جو جتنی بھی یہ سکلز تھیں ان کی آدھی مہارتیں حاصل کرتا تھا، اور یوں وہ ٹاپ بچوں میں شامل ہو گیا، یعنی کہ اس کلاس میں اول پوزیشن لینے والا ذہنی طور پہ معذور بھیڑیا تھا، اور بورڈ بنانے والے، تشکیل دینے والے اس بات پہ خوش تھے کہ اس ادارے کے اندر جو ہے وسیع البنیاد تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو یاد رکھیں، وسیع البنیاد تعلیم وہ ہوتی ہے جو زندگی کے لیے تیار کرتی ہے، اس شعبے کو جس میں انسان کو خصوصی مہارت حاصل ہو وہ اس کو نقصان نہ پہنچا پائے، یہ ہوتی ہے وسیع البنیاد تعلیم۔ ہمارا نظام تعلیم بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی بچوں کا جو ہائٹ پوٹینشل ہے اس کو پوری طرح سے گروم کرنے کے لیے وہ فیسیلیٹیشن نہیں ہے، بلکہ آبسٹیکلز ہیں، رکاوٹیں ہیں، جس کی وجہ سے جس سبجیکٹ میں بچے کی گریپ بہت اچھی بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارا نظام اس کو کسی دوسرے سبجیکٹ کے اوپر اس کی انرجی ضائع کرنے پہ لگاتا ہے، تو اس سبجیکٹ میں جس میں وہ بہتر پرفارم کر رہا ہوتا ہے اس سے میں بھی جو ہے وہ پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے، تنازلی ہو جاتی ہے۔ تو یوں دنیا میں بین الاقوامی اگر اس پکچر کے اوپر دیکھیں آپ، تو ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ ان دنیا کے انٹرمیڈیٹ، جو جسٹ انٹرمیڈیٹ میں انٹر ہوئے ہیں، ان سے بھی پیچھے ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بچوں کے اپنے پوٹینشل میں کمی نہیں ہے، یا ان کی ایکسیلنسیز میں کمی نہیں ہے، ان کے ٹیلنٹ میں کمی نہیں ہے، بلکہ ہمارا نظام تعلیم ہے، اور یہی نظام تعلیم جو جنگل میں جانوروں نے جو رائج کیا، اس سے ہمارا نظام تعلیم کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔